بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ رب العزت کے لیے، ہر قسم کے درود نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو تمام جہانوں کے لیے رحمت العالمین ہے، اور جن کی زندگی ہر ایک کے لیے پوری کائنات کے اندر جو بھی سانس لیتا ہے اس کے لیے رہنما ہے۔ اللہ ہمارے لیے آسانی کرے، ہمیں صحیح انسانیت کی خدمت کرنے والا بنائے، دل کو سیکھنے والا بنائے۔ آپ لوگ احباب ذوق شوق سے اتنے موسم کی خرابی کی وجہ سے بھی ہیں، آپ کا شکریہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کو طب کا ایسا نمبردار بنائے کہ آپ کی نسلوں میں یہ طب جاری رہے اور انسانیت کا فائدہ ہوتا رہے۔ اور انسان کے لیے انسان کا سوچنا بہت اچھی ایک علامت ہے، انسانیت ہونے کا ایک بہت بڑا شرف ہے۔ اللہ ہمارے لیے آسانی کرے۔ اور طب انسانی زندگی کا جب سے وجود اللہ نے بنایا تب سے یہ وجود ہے، آج نہیں تو ہے ہی نہیں۔ دیکھنے پڑھنے والی آنکھ ہونی چاہیے تو یہ تبھی سے موجود ہے۔ تو آپ دوست احباب، کائنات اور اللہ رب العزت کی جو فطرت ہے اس کو سمجھنے کی کوشش ہے۔ فطرت کبھی تبدیل نہیں ہوتی، فطرت کبھی تبدیل نہیں ہوتی۔ صابر صاحب اپنی کتاب نزلات کا وبائی کے طریقے بات لکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ پانی ہونا تو یہ نہیں ہو سکتا کہ یہ آپ اس کو ہوا کہہ لیں، پانی ہو یہ نہیں کہہ سکتے اس کے اندر آگ موجود نہیں۔ فطرت یہی ہے، پانی سردی ہوتا ہے، کہتے ہیں ہوا خشکی ہوتی ہے، آگ حرارت والی ہوتی ہے، اس میں کسی کو کوئی شک نہیں ہے۔ دیکھیں نفس کے حوالے سے میرا موضوع ہے، میں آپ کے سامنے وہی رکھنا چاہتا ہوں۔ آپ نے تیزاب کھایا ہو اور آپ کہیں کہ میری نفس کے اندر سکیٹ نہیں آئے گا، عرض ختم نہیں ہوا، تو یہ خام خیالی ہے۔ آپ نے حرارت والی چیز کھائی ہو اور نفس میں طوالت نہ آئے، یہ خام خیالی ہے آپ کی، پرکھنے والی آپ کی آنکھ ہو، آپ کو اچھے طریقے سے پیرامیٹر یاد ہو اور اس کو اچھے طریقے سے دیکھنے والے ہو، سمجھنے والے ہو۔ رطوبت اور بلغمی رطوبت چیز آپ نے کھائی، یہ نہیں ہوتا کہ اس میں عرض نہ آئے، یہ ایسا ممکن ہی نہیں۔ اللہ کا قانون تو کبھی کسی شکل میں بھی آپ تبدیل ہوتا دیکھیں گے نہیں۔ ہمارا سبق یہ چاہتا تھا، پچھلا اور اس سے پچھلا یہ 3-4 لیکچر جو بنے ہیں یہ سارے نفس کے اوپر ہی بنے ہیں، اور ترتیب کے ساتھ میں نے آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کی ہے۔ امید ہے دوست احباب نے اس کو ضرور استفادہ کیا ہو۔ جی اگر کسی ساتھی کو پچھلے سارے لیکچر یاد ہوں یا انہوں نے لکھا ہو تو پھر یہ میری آج کی بات ان کو سمجھ آئے گی، ورنہ نہیں آئے گی۔ پچھلا سبق جہاں پہ میں نے چھوڑا تھا وہ یہ تھا کہ ہم نے 3 حصوں کے اوپر اس کو لے آئے تھے، نفس کو بولا تھا تحریک ہے، سوزش ہے اور ورم، یہی تھا نا جی۔ تو ہم سے کوئی دلیل بھی پوچھ سکتا ہے، یار آپ کہاں سے لیتے ہو، یہ بھی تو ہے نا، سوالات سارے جتنے ہیں وہ مجھ پہ ہی ہونے ہیں، کرو نا یار، مجھ سے پوچھا کہاں سے لیتے ہیں آپ، میں آپ کو بتاتا ہوں جہاں سے لیتا ہوں۔ میں صابر رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب، 3 کتابیں آپ کے سامنے آج بطور حوالہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں، خود سے کچھ اپنا موقع نہیں ہوں، صرف اور صرف صابر صاحب کی رحمۃ اللہ علیہ کی کتب کا مطالعہ کرنے کی وجہ سے اللہ نے مجھے عزت دی، اللہ آپ کو بھی دے گا، مجھے سمجھ آئی اللہ آپ کو بھی دے گا۔ میں اپنا کمال اس میں نہیں کہوں گا، میرا آپ کے سامنے رکھنے کا یہ مقصد ہے کہ آپ تحریک اور سوزش اور ورم کے مقامات کو سمجھ جائیں تو الحمدللہ آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ کبھی آپ نے پڑھا تھا کہ یار ایک ہی مرض ہوتی ہے، جسم کے اوپر اثر کرنے والا ایک ہی مویج ہوتا ہے، اور وہ ایک ترتیب کے ساتھ انسان کے اندر جاتا ہے، ایک ترتیب کے ساتھ۔ جیسے سادہ مثال ہے، کسی کو بخار چڑھتے ہیں جس کو تپ کہتے ہیں، کسی کو بخار چڑھ جائے